نعم. إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس الأزلام والخلاف يقتسمون بها في الأمور النصر أنفاسهم يذبحون عليها. وقال غيره السر القدم لا ليس له وهو واحد الأزلام والاستقسام لجميع الخلاف فإنها تجدها وإن امرأة فعل ما تأمره وقد أعلم الخلاف أعلاما بظروفه يستقسمون بها وفعلت منه قسمت والخصوم منه المصدر. قائم کیا آیت شریفہ نقل کی کہ بے شک شراب اور جوا اور بدھ اور جوئے کے تیر یہ ناپاک ہیں شیطان کے اعمال میں سے ہیں فاجتنبوہ تو اس سے بچو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ازلام کے معنی ہے ازلام سے میں ظلم کی ظلم کہتے ہیں تیر کو اور یہ وہ چیز ہے اس کے ساتھ وہ مختلف کاموں میں تقسیم کیا کرتے تھے. اس میں آپ ترجمہ تقسیم کا بھی کر سکتے ہیں اور ترجمہ قسمت نکالنے کا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جو تیر تھے وہ دونوں مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے. ایسا کرتے تھے جیسے آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ اونٹ کے 10 حصے کرتے تھے, اونٹ کو ذبح کرتے تھے, اس کے 10 حصے کرتے تھے, 10 تیر ہوتے تھے. 3 تیر ایسے تھے جن پر کوئی حصہ نہیں نکلتا تھا اور 7 تیروں کے اوپر حصے نکلتے تھے. تو کسی کے 2 حصے نکل آئے, کسی کو کچھ بھی نہ ملا, پیسے سب نے لگائے. تو یہ تقسیم کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے. اور اس کے اقسام کا معنی قسمت نکالنے کے بھی ہیں کہ وہ تیروں کے اوپر انہوں نے مختلف عبارتیں لکھی ہوئی تھیں کہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر تیر نکل آیا کام ہوگا تو کہتے ہیں چلو قسمت کھل گئی, اب یہ کام کرنا چاہیے. اور اگر تیر نکل آیا کہ نہیں کام نہیں ہوگا تو جناب یہ کہا کہ کام, جیسا کہ ہمارے ہاں بھی آج کل اس طرح کی چیزیں فال وغیرہ نکالی جاتی ہیں. تو وہ استخدام کا معنی یہ ہے کہ یحیل القداح کے تیروں کو ہلائے. اب اگر وہ تیر اس کو روک دیں تو رک جائے. مثلا اس پہ کیا لکھا تھا نہانی ربی, اور اگر حکم دے دے مثلا وہ تیر کے اوپر لکھا تھا امرنی ربی فعل ما تأمرہ, تو جو تیر حکم دے وہ کام کرے. وقت عالم القداح اعلاما, اور ان لوگوں نے تیروں کے اوپر مختلف قسم کی علامتیں لگا رکھی تھیں اور اس کے ساتھ بھی استخدام کیا کرتے تھے, تقسیم بھی کرتے تھے اور اپنی قسمت بھی معلوم کیا کرتے تھے. اور اس کا اگر فالتو نکالو گے تو قسم تو آئے گا, اور قسم جو ہے یہ اس کا مصدر ہے. اور یہ بات آپ پڑھ چکے ہوں گے, حضرت سے بھی سنی ہوگی, دوسرے اکابر سے بھی, کہ پورا اگر ڈالا جائے اس بات حق کے لیے تو وہ ناجائز اور حرام ہے. البتہ اگر پورا ڈالا جائے تعیین حق کے لیے اس کی گنجائش. جی. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن عمرو عمر بن عبد العزيز قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئذ لخمس أشربة ما فيها شراب العنب. مدینے کے اندر اس زمانے میں 5 طرح کی شرابیں استعمال ہوتی تھی, لیکن انگور کی شراب نہیں تھی. اب اس سے معلوم ہوتا ہے بالکل نہیں تھی, لیکن آگے کتاب الاشربہ میں روایت آ رہی ہے کہ ہم نہیں پاتے تھے الا قلیلا ما نجید خمر الاعناب الا قلیلا, کہ انگور کی جو اصل شراب کچی شراب جسے کہا جاتا ہے خمر, وہ تو شاید و نادر ہی ملتی تھی. زیادہ تر جو بناتے تھے وہ فبیخ بناتے تھے, اور فبیخ کہا جاتا ہے گدری کھجور کی شراب کو. گدری جانتے ہو, یعنی یہ جو کھجور ہے اگر آدھی کچی ہو اور آدھی پکی ہو اس کو بھگو دیا جائے پانی کے اندر اور بھیگی رہے, پھر اس کا شربت سا بنے, پھر اس کے اندر اشتداد غلیان قذف بالضبط ہو جائے تو اس سے وہ شراب بناتے تھے. اس کو فبیخ کہا جاتا تھا, واو یا اور خاص, جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ خمر کا جو حکم ہے یہ تمام کو عام ہے. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سب کو عام ہے, ہم سب کہتے ہیں کہ خمر کا حکم سب کو عام نہیں ہے. جو بھی مسکر ہے
وہ خمر ہے یعنی حرام ہے، خمر ہے حکمن یعنی حرام ہے، لیکن خمر بالمعنی الحقیقی ہے یا نہیں ہے، اس میں ہمارا ان کا اختلاف ہے، جو انشاءاللہ کتاب الاشربہ میں آ جائے گا. جی. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما كان لنا قوم غير طريقكم هذا الذي تسمونه الخليفه فاني لقائم اسقي ابا طلحه وفلانا وفلانا جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حكمت الخمر. قالوا اهلك هذه الخلال جاءنا. قال فما سالوا عنها ولا رجعوها بعد قبر الرجل. وبه قال حدثنا صدق بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صبح اناس غداة الفتن الخمر فقتلوا من يوم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمها. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي قال حدثنا عيسى بن ادريس عن ابي سيار عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اما بعد ايها الناس انه ذكر تحريم الخمر انه ذكر تحريم الخمر وجه من 5 من العنب والتمر والعسل والسندل والشعير والخمر ما خامر العقل. اب یہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، تو ہمارے نزدیک بھی ہر وہ خمر جو مسکر ہے وہ حرام ہے. بلکہ 3 باتیں یاد رکھو، خمر اگر مسکر ہے تو بھی حرام ہے ہمارے نزدیک، اگر مسکر تو نہیں ہے مگر مفضی الی السکر ہے تو بھی حرام ہے، اور اگر وہ نہ مسکر ہے نہ مفضی الی السکر ہے لیکن اس کو پیا جا رہا ہے تلاحی کے لیے، مزے کے لیے، تو بھی نہ جائے. لیکن اگر نہ مسکر ہے نہ مفضی الی السکر ہے اور نہ تلاحی کے لیے پیا جا رہا ہے بلکہ صرف تقضی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور حقیقی خمر نہیں ہے، تو اس میں ہمارا اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ بھی حرام ہے اور اس کے اوپر خمر کے احکام جاری ہوں گے، اور ہمارے نزدیک اگر وہ نہ خمر ہے نہ مسکر ہے نہ مفضی الی السکر ہے اور نہ اس کو تلاحی کے لیے پیا جا رہا ہے، کوئی بھی بات موجود نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں ہمارے نزدیک اس کا پینا جائز. جی. اور اسی سے بھی مسئلہ نکل آتا ہے الکوحل کا. جی. کتاب الاشربہ میں انشاءاللہ بحث آ جائے گی. جی. نام آپ ہی پڑھ لو ہمارے صاحب، کون پڑھ رہا ہے؟ ایک حدیث اور پڑھ لو تاکہ وقت کو ضائع نہ ہو. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان الخمر التي احرقت الحريق. وزادني محمد عن ابي النعمان قال كنت ساقي القوم في منزل ابي فرقد فنزل تحريم الخمر فامر. اور یہ تحریم خمر کا حکم کب نازل ہوا؟ تو اکثر محدثین کے خیال کے مطابق سن 8 ہجری میں یہ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا ہے سن 8 ہجری میں، اور اس سے پہلے جو ہے وہ شراب حلال تھی، پینے پلانے کا دستور تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پی رہے تھے، اور حضرت انس بن مالک ان کو پلا رہے تھے. معلوم ہے کہ مشروب اگر حلال ہو تو اس کو پینے کے لیے جمع ہونا، پینا پلانا جائز ہے. جی. فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة فقد فانظر ما هذا الصوت. قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي إلى فهذه قال فجرت في صفة المدينة. قال وكانت أمرهم يومئذ الفريق. فقال بعض القوم قتل قوم عند في بطونهم. قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله لا تصلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وبه قال حدثنا منذر بن الوليد ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. تو ویسے تو سوال حکم سوال نصف العلم، لیکن بعض صورتوں میں سوال جو ہے وہ ممنوع ہے. نمبر 1 جبکہ سوال استہزاء ہے، مقصد پوچھنا نہ ہو بلکہ مقصد استہزاء ہو. جیسے منافق یا یہودی جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور ان کا مقصد نعوذ باللہ استہزاء تھا، تو اس سے ممانعت آئی.
دوسری صورت یہ ہے کہ سوال کیا جائے ایک ایسی چیز سے اما لا یعنی کہ جس سے انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ بھئی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، اب اس کی تحقیق ہو رہی ہے، تو اب اگر تحقیق کر بھی لو گے تو نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکلے گا، نہ اس کا قبر میں سوال ہوگا نہ آخرت میں سوال ہوگا، تو فضول ہے یہ سوال۔ تو اگر سوال استہزاءً ہو وہ بھی لا تسألوا میں داخل ہے، اور اگر سوال اما لا یعنی ہو تو وہ بھی لا تسألوا کیا ان تبد لکم تسؤکم میں داخل ہے۔ اسی طرح وہ سوال جو پہنچاتا ہو حرج اور عسر تک تو وہ بھی سوال ناجائز ہے۔ وہ سوال جو پہنچا رہا ہو حرج اور عسر تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر حرج نہیں رکھا، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اسی طرح عسر بھی نہیں رکھا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اب اگر سوالات کیے جائیں گے اور ان سوالات سے حرج یا عسر کے پیدا ہونے کا امکان یا احتمال ہوگا وہ سوال بھی ممنوع ہوگا۔ اور اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا اور پھر وہ قصہ، تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو کم از کم اس وقت میں تو فرض ہو ہی جاتا ہر سال کرنا، اور ہو سکتا ہے کہ تم نہ کر پاتے، اور پھر فرمایا ضروري ما ترکتکم، جب میں نے تمہیں چھوڑ رکھا ہے تو تم بھی مجھے چھوڑ دو۔ اسی لیے دین میں ایسے سوالات کہ جس سے دین کے اندر تنگی پیدا ہو جائے یہ ہمارے قابل کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹوپی کیسی پہننی چاہیے، سنت کے مطابق ٹوپی کون سی ہے؟ اب اگر آپ اس کی تحقیق شروع کر دیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو آرام سے آپ نے بھی ساری ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے، ابھی کتنی لمبے ہونے چاہیے، اور جناب آستین کتنی چوڑی ہونی چاہیے، اور بٹن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کا تو یہ تھا اب لکلکم ثوبان، وہ تو 2 کپڑے ہوتے تھے، وہ بھی ایک کپڑا اتار کے ایک کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے حتی یرانی احمق مثل، نہیں پڑھی ہے دین سے، تاکہ تم جیسے احمق کو پتہ چل جائے کہ دین کے اندر اتنی تنگی نہیں ہے۔ تو اگر بہت زیادہ تھا، اب آ گیا بھائی مسواک کر لو، کوئی سے بھی لکڑی لے کے اپنا مسواک کر لو، اب کتنی موٹی ہونی چاہیے، کتنی لمبی ہونی چاہیے، اس کا نام کتنا ہونا چاہیے، اب کس میں جتنی آپ تحقیق اور تصدیق کرو گے تو وہ تحقیق تصدیق تو ہوتی چلی جائے گی، لیکن نتیجہ ہوگا کہ اس طرح کے پھر مسواک ملنا اور اس طرح کی گائے ملنا بڑا مشکل ہو جائے گا، سورہ بقرہ کی وہ چیزیں سارے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس لیے آدمی کو جتنا دین اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ تابعین تابعین نے بتایا، اس کو آنکھ بند کر کے قبول کر لینا چاہیے، اور مزید کی تحقیق میں حتی الامکان نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کے موٹے موٹے امور کو لو اور دین کی باریک باتوں کو چھوڑو۔ جانتے تھے کہ اگر بہت زیادہ گہرائی میں ہم گئے ایسا نہ ہو کہ دین کے اندر تنگی پیدا ہو جائے۔ وبه قال حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن موسى بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه باتیں فقہاء نے لکھی، فقہاء نے لکھا کہ مسواک بہتر ہے کہ کیلو کی ہو، اور بہتر ہے کہ کم از کم ایک بالش کے برابر ہو، اور یہ لکھا ہے کہ کم از کم 1 انگلی کی موٹائی کے برابر ہو، اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی گانٹھ وغیرہ نہ ہو۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ کس نے لکھی ہے؟ فقہاء نے، اور یہ احکام شریعہ نہیں ہے مولوی صاحب، یہ احکام شریعہ نہیں، آداب، بلکہ یہ آداب ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہو تو پھر ان آداب کو بیان کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہنے اور آگے میں بڑا ڈنڈا لے آؤ تو ہمارے ساتھ ظاہر ہے کہ آدمی کہتے پاگل ہے کہ ایک چھوٹی سی لاؤ کھلاڑ کی طرح، تو ظاہر ہے بے وقوفی کی بات ہے۔ مسواک کو نہیں چاہیے، بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے لیے سنت کو سے ثابت کرنا یا حکم شریع سے ثابت کرنا یا ادب سے ثابت کرنا کوئی ضروری ہے، عقل خود اس کا تقاضا کرتی ہے، ایسی ہونی چاہیے، صاف ستھری ہو، ذرا سائز مناسب ہو، موٹائی بھی نہ بہت موٹی ہو نہ بہت پتلی ہو۔ اب یہ سب آداب ہیں جو انسان اپنے عقل سے سیکھ سکتا ہے، لیکن ہم اس کو سنن شرعیہ میں داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کریں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں۔ چلو
عن انس رضي الله تعالى عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا قال فخط اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم يوم حنين فقال رجل من ابي قال فلان فنزلت هذه الايه لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسوقكم رواه النضر ورواه ابن عبادة عن شعبة قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء. اب یہ استہزاء کا لفظ آگے معلوم ہوا کہ بعض لوگ کا جو سوال تھا وہ تحقیق کے حق کے لیے ہوتا ہی نہیں. جی فيقول الرجل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے, سوال کیا تو کوئی جواب نہیں دیا, خاموش ہے. بولے 1 مہینے کے بعد آئے تھے, سوال کیا تو جواب دیا, اور نہ اس کو جو تم نے سوال کیا تھا تو وہ میرا امتحان لینے کے لیے کیا تھا, اس لیے میں نے جواب, اب تم پوچھنا چاہتے ہو اس لیے بتا دوں. ويقول الرجل نقتدر ناقته أين ناقتي فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كنت لكم تسوقكم حتى فرغ من الآية كلها. معلومات کے سوال کے اندر بھی اعتدال چاہیے, بالکل سوال نہ کرنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. مولوی صاحب تو فارسی کا مثل مشہور ہے کہ ہر مریدے کے سوالوں, ہر مریدے کے چون و چرا بکنر و ہر طالبے کے چون و چرا نکنر پورا بفرود کا باید فرستاد. جو مرید یہ چون و چرا کرتا ہو اور جو طالب علم چون و چرا نہ کرتا ہو ان کو جنگل بھیج دینا چاہیے, پڑھنے کے قابل نہیں. طالب علم کی طرف سے سوال آئے تو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے, اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہے. تو لیکن وہ یہی ہے کہ سوال جو ہے وہ حسن السوال ہو, حسن السوال ہو تو پھر نصف علم ہے, ورنہ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا سچا تو نہیں ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا لوگ سوال کرتے تھے, ایک طالب علم خاموش رہتا تھا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے فرمایا تم کوئی سوال نہیں کرتے, کہا اچھا حضرت اب کروں گا. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو مغرب کی نماز کا مسئلہ ذکر کیا تو اس نے کہا کہ حضرت اگر کسی اور سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرمایا بھائی تم تمہارا خاموش رہنے ہی بہتر ہے. جی باب قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حم. وإذ قال الله يقول قال الله وإذا هاونا صلة المائدة أصلها مفعولة كعيشة الرابية وتصديقة باينة والمعنى ميد بها صاحبها من خير يقال ماتني يميدني. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متوفيك مميتك. اب یہ بحیرہ صاحبہ وسیلہ حام کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے. یہاں یہ بات سمجھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مائدہ یہ ہے تو صیغہ فاعل لیکن یہ معنی میں ہے مفعول کے. اور فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے راضیہ, عیشت الراضیہ, ایسی زندگی جو راضی ہو. تو اصل میں زندگی راضی نہیں ہوتی, آدمی اس زندگی کے اوپر راضی ہوتا ہے. تو عیشہ اصل میں مرضیہ ہوتی ہے, زندگی اصل میں مرضیہ ہوتی ہے. تو یہ راضیہ یا معنی میں ہے کس کے, مرضیہ کے. اسی طرح مائدہ کہتے ہیں اس میز کو, ٹکڑا اور چیز ہوتی ہے, مائدہ اور چیز ہے. تو پرانے زمانے میں گول میز ہوتی تھی اور وہ زمین پر رکھی جاتی تھی, بڑی بھاری ہوتی تھی, اکثر پیتل کی بنائی جاتی تھی اور وہ بڑے بڑے بادشاہوں کیا ہوتی تھی وہ لائی جاتی تھی اور رکھی جاتی تھی. اس کے اوپر سے کھانا لگایا جاتا تھا تو اسے کہا جاتا تھا مائدہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مادہ یمیدو کے معنی حرکت دینا. تو یہ جو مائدہ ہے یہ کسی کو حرکت نہیں دیتا بلکہ اسے حرکت دی جاتی ہے. تو یہ مائدہ معنی میں ہو گیا کس کے, ممیدہ کے. اسی طریقے سے یہ جو جیسا کہ راضیہ یہ معنی میں ہے کس کے, مرضیہ. والمعنى مید بها صاحبها من خیر يقال مادنی یمیدنی, اسے مجھے حرکت دی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا کہ متوفی کا کہ انی متوفی کا ورافع ہوگا, کہ میں تجھے وفات دینے والا ہوں, یعنی اپنے وقت پہ تیرا انتقال ہوگا. ورافع ہوگا الیہ, اور میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. متوفی کا ترجمہ ممیت ہوگا کہ میں تمہیں موت دینے والا ہوں, یعنی کب, اپنے وقت پر. ورافع ہوگا الیہ, اور فی الحال تمہیں اپنی طرف میں اٹھانے والا ہوں. یہ سوال مقدر کا جواب ہے, کیونکہ قادیانی نے
غلام احمد قادیانی نے امام بخاری کی اس کو بھی استدلال میں پیش کیا کہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ توقی کے معنی کیا ہیں؟ ممید ہوگا. تو گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے اکابر نے لکھا کہ یہاں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متوفی کا کہا تو مراد ہے فی المستقبل کہ تمہیں اپنے وقت میں وفات دوں گا، یعنی یہ تمہیں پھانسی نہیں چڑھا سکے. انی متوفی کا تو کیا مطلب ہوگا کہ یہ تمہیں پھانسی کے ذریعے سے موت نہیں دے سکتے، میں تمہیں موت دوں گا اپنے وقت میں، وواقع ہو کر لیا، اور فی الحال میں تمہیں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں. چنانچہ تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو آسمان پر اٹھایا گیا اور قیامت کے قریب میں نازل ہوں گے. اور اسی پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے التفریق بما تواتر فی نزول المسیح، اور اس میں انہوں نے یہ تواتر سے وہ احادیث کو ذکر کی ہیں اور اجماع امت نقل کیا ہے کہ تمام امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور پھر قرب قیامت میں وہ نازل ہوئے. جی قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سالم بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال البحيرة التي جنوا ذرها للطواغيت فلا يحلفها احد من الناس والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهة لا يقبل عليها شيء. تھوڑا سعید بن مسیب نے تفسیر نقل فرمائی کہ بحیرہ اس جانور کو مادہ جانور کو کہتے ہیں کہ جس کے دودھ کو منع کر دیا جائے، روک دیا جائے طواغیت کے لیے، شیطانوں کے لیے، اور کوئی بھی آدمی اس کا دودھ نہ نکالے تو وہ وقف کر دیتے تھے شیطانوں کے لیے اور گرجے کے لیے اور مندروں کے لیے، تو بتوں کے لیے. تو ایسی مادہ جانور کو کیا کہتے تھے؟ بحیرہ. اور صاحبہ وہ ہے کہ جس کو لوگ چھوڑ دیتے تھے اپنے معبودان باطل کے لیے، لا يحمل علیہا شیء، اور اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کی جاتی تھی. تو مادہ ہو یا نر ہو اس کے اوپر بوجھ وغیرہ نہیں لادا جاتا. چلو. وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصه في النار كان افضل من سيب الصوائب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے عامر ابن عامر خزاعی کو دیکھا کہ وہ اپنی آنکھیں جہنم کے اندر گھسیٹ رہا تھا، اور یہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے اونٹنیوں کو بتوں کے نام پر صاحبہ بنایا، یعنی ان کو بتوں کے نام پر چھوڑا. تو چونکہ اس نے ایک نیا سلسلہ قائم کیا تھا شرک کا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے عذاب کو خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. جی. والوسيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ثم تصلي بعد بأنثى وكانوا يسيبونها للطواغيت أن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. بس وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو نوجوان ہو، اور وہ تبکر في أول نتاج الإبل ثم تصلي بعد بأنثى. دیکھیے ہمارے یہاں عبارت یہ لکھی ہوئی ہے، لیکن جتنے عربی نسخے ہیں اور فتح الباری وغیرہ ان سب کے اندر عبارت جو ہے وہ پوری ہے، اور اس میں ایک لفظ چھٹا ہوا ہے. عبارت یوں ہونی چاہیے الناقۃ البکر تبکر فی اول نتاج الابل بانثى ثم تسنی بعد بانثى. اور یہی عبارت ہے فتح الباری، عمدۃ القاری اور دوسرے تمام متون کے اندر. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ وسیلہ وہ اونٹنی کہلاتی ہے کہ جو اونٹوں کی پیدائش میں سب سے پہلے بچی پیدا کرے، مادہ پیدا کرے، ثم تسنی بعد بانثى، اور پھر دوسری مرتبہ بھی مادہ ہی پیدا کرے. تو وہ اونٹنی جس کے یہاں پہلے مادہ ہوئی پھر بعد میں پھر مادہ ہوئی، تو اس کو وہ اپنے طواغیت کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اسے کہتے تھے وسیلہ. اس میں فصل ہوا ہے کہ اس نے دو مادہ اونٹنیاں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں مسلسل. ان وصلت احداہما بالاخری، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور لیس بینہما ذکر، اور بیچ میں کوئی مذکر اولاد نہ ہو. جی. والحام فعل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه وضعوه للطواغيت وأخوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحام. اور حام جو ہے وہ نر اونٹ کو کہتے تھے جو ایک ماں گنتی کی تعداد میں جفتیاں کر لے.
اور جب وہ اپنی جفتی پوری کر لیتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے تواغیث کے لیے اور اس کو سامان اٹھانے سے معاف کر دیتے تھے. فلم یحمل علیہ شیء اور اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اٹھائی جاتی. تو یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام، اور اس کی یہ تفسیر ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمائی اور اسی کو تمام مفسرین نے اختیار کیا ہے. یہی قول راجح ہے. جی. وقال لي ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا قال يخبر بهذا قال وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه ابن لهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن ابي يعقوب ابو عبد الله الكرماني قال حدثنا حسان بن ابراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جهنم يختم بعضها بعضا ورايت حمرا يجر القصر وهو اول من سيب السوائب. باب قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. وفيه قال حدثنا ابو الجمال ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا مغيرة بن النعمان قال سمعت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انكم محشورون الى الله تعالى فاطمة عراة غرلا ثم قال كما بدأنا أول خلق نعوده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إلى آخر الآية. ثم قال ألا وإن أول الخلائق يؤتى يوم القيامة إبراهيم ألا وإنه جاءوا برجال من أمتي فيأخذ به ذات الشمال فأقول يا ربي أستري حادي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم وفارقتهم. جی حدیث تو گزر گئی. جی إنك أنت العزيز الحكيم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإننا سنأخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إلى قوله العزيز الحكيم. سورة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما فتنتهم معذرة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. پھر نہیں ہوئی ان کی معذرت مگر انہوں نے یہ کہا. تو یہاں فتنہ کا لفظ آیا ہے لیکن یہ معنی میں ہے کہ اس کے معذرت کے اور معذرت کرتے ہوئے جھوٹ بولیں گے اور یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما كنا مشرکین. انظر کیف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. معروشات معروف من الكرم وغير ذلك. معروشات ان بیلوں کو کہا جاتا ہے جن کو چڑھایا جائے. بعض بیلیں وہ ہوتی ہیں جو زمین پہ ہوتی ہیں جیسا کہ تربوز وغیرہ کے خربوزے کی بیلیں، لیکن بعض بیلیں وہ ہوتی ہیں جن کو اوپر چڑھایا جاتا ہے. تو جو بیلیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں ان کو معروشات کہتے ہیں. حمولة ما يحمل عليها وللبسنا للبسنا عليهم ما يلبسون. شبهنا ينأون يتباعدون ينهون عنه ينأون عنه. تبتلوا تفرحوا وبتلوا فوضحوا باسطوا أيديهم البسط الضرب استكثرتم أغللتم كثيرا. زرع من الحرث جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا. أما اشتملت عليه يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى كلمة تحرمون بعضا وتحلون بعضا مسبوحا مهراقا صدق أعرضا وبلسوا ويسوا وبسلوا أسلموا ترمدا دائما استهوته أضل. ترمدا جو ہے یہ یہاں سورۃ الاعراف کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ سورۃ القصص کے اندر آیا ہے. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا مناسبت سے کہیں ذکر فرما دیتے ہیں. جی تمترون تشكون وقر صمم وأما الوقر فإنه الحمل أساطير وواحدها أسطورة وإسطارة وهي الترهات. یعنی سچے کہانیاں اسطورہ کہتے ہیں کہانی کو. جی البأس من البأس وتكون
من البؤس جهرة معاينة. السور جماعة سورة كقوله سورة وسور ملكوت ملك ملک وكذلك نری ابراہیم ملکوت السماوات. تو ملکوت یہ معنی میں ہے ملک کے بادشاہت کے. جی جیسے رحمود یہ معنی میں رحم کے، رحبود یہ معنی میں ہے رہبہ کے. جی مثل رهبوت خير من رحموت وتقول رحبوت خیر من رحمود. خوف یہ بہتر ہے رحم سے، یعنی لوگ جو ہیں وہ تم سے ڈریں گے، بہتر ہے اس سے کہ تمہارے اوپر رحم کھائیں. وہی بات ہے جو پہلے سے ہم بتا چکے، ترحم خیر من ان ترحم. عرب کہتے ہیں تم سے ڈرا جائے گا، بہتر ہے اس بات سے کہ تم پر رحم کھایا جائے. بیچارے مت بنو بلکہ زبردست بنو. جی جن أظلم يقال على الله حسبانه أي حسابه ويقول جنہ حسبان علیہ اللیل رعا کوكبا. تو جنہ کے معنی کیا ہے؟ اظلم کے. جی ويقال حسبانا مرامي ورجوما للشياطين مستقر في الصلب ومستودع في الرحم. القم العبق والاثنان صنوان والجماعة أيضا صنوان مثل الصنو والصنوان. باب قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتح الغيب خمس. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. یہاں یہ بات رکھو کہ جو علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم جو ہے وہ قطعی ہو، کلی ہو، محیط ہو، بلا اسباب. علم قطعی ہو، محیط ہو، کلی ہو، بلا اسباب ہو. اور انسانوں کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا بلکہ ضمنی ہوتا ہے، محیط نہیں ہوتا، غیر محیط ہوتا ہے، کلی نہیں ہوتا بلکہ جزئی ہوتا ہے، اور بلا اسباب نہیں ہوتا بلکہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تو اصل مقدرہ کا جواب ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، آج کل تو الٹراساؤنڈ وغیرہ اور طرح طرح کی چیزیں آ گئی ہیں اور اس سے رحم کی اندر کی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. بلکہ ڈاکٹر میاں بھی یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. بس کبھی بتاتے ہیں کبھی چھپا لیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس علم غیب کا اس بات کیا جاتا ہے وہ علم غیب قطعی ہے، محیط ہے، کلی ہے، بلا اسباب ہے. اور انسانوں میں سے کسی انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے، چاہے بارش کا ہو جیسے کوئی کرتے ہیں آپ 2 دن بعد کی، یا رحم کا ہو، یا کل کیا ہوگا، یہ اب تک ایسا گزرے گا وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو کچھ ہوگا تو وہ ضمنی ہوگا اور جزئی ہوگا، غیر محیط ہوگا اور بے اسباب. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ قطعی ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے، محیط ہوتا ہے، بلا اسباب ہوتا ہے. یاد رکھو تو تمام سوالوں کا جواب انشاءاللہ ہو جائے گا. قطعی کا کیا مطلب کہ انسانوں کو جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں تخلف ہو سکتا ہے. چنانچہ ڈاکٹر جی ایسا یوں ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا. تو قطعی نہ ہوا بلکہ ضمنی ہوا. اللہ تعالیٰ کے علم میں تخلف نہیں ہے، قطعی. دوسرا یہ کہ انسان کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ جزئی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو علم کلی، اس وقت میں اس کائنات میں جتنی عورتیں ہیں ان کے پیٹوں میں کیا کیا ہے، یہ علم کلی. اگر کسی انسان کو علم حاصل ہوگا تو کلی نہیں ہوگا بلکہ وہ جزئی ہوگا، کسی خاص عورت کے بارے میں علم حاصل ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، بندے کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ جزئی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہوتا ہے. یہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی عمر کیا ہوگی،
اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، یہ جناب ذہین ہوگا یا غیر ذہین ہوگا، کیا کچھ ہوگا، یہ سارا محیط علم ہوتا ہے. انسان کو اگر پتہ چل جائے کیا جائے گا، یہ پتہ چل جائے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لڑکا نہ لڑکی، کچھ بتا دے، لیکن آگے وہ مزید جو اس کی چیزیں ہیں وہ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا علم قطعی ہے، کلی ہے، محیط ہے. چوتھی بات کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بلا اسباب ہوتا ہے، اور بندے کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اسباب کے ساتھ ہوتا ہے. چنانچہ الٹراساؤنڈ یا جناب ایکس رے کر کے، بلکہ بتا اوقات ہمارے یہاں پرانی عورتیں آپ کے علاقے میں بھی اور آپ سن کے بتا دیتی ہیں کہ بارش ہونے والی ہے، حالانکہ دھوپ نکل رہی ہوتی ہے، لیکن اندازہ اتنا زبردست ہوتا ہے اور اسباب کے ذریعے سے وہ اتنا صحیح اندازہ کر لیتی ہیں کہ وہ بتا دیتی ہیں کہ جناب یہ ہے، بس اوقات آدمی کے بارے میں بتا دیتی ہیں. تو وہ جو بتانا ہے وہ علم غیب میں شامل نہیں ہے، جو ثابت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب بلا اسباب ہوتا ہے، اور یہ جو علم حاصل ہوا ہے یہ اسباب کے ذریعے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو علم غیب کو ثابت کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ قطعی ہوتا ہے، کلی ہوتا ہے، محیط ہوتا ہے اور بلا اسباب ہوتا ہے. اور بندوں جو ہیں ان کے لیے وہ علم قطعی نہیں، ذنی، محیط نہیں، غیر محیط، کلی نہیں بلکہ جزئی، اور بلا اسباب نہیں بلکہ اسباب میں کسی سے بچ سکتا ہوں. تکرار ہے والے صاحب پڑھا ہوگا اس نے. باب قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية يلبسكم يخلطكم من الالتباس يخلط شيعا فرقا. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أهون أو قال هذا أيسر. معلوم ہوا کہ یہ جو امت محمدیہ ہے یہ پہلے قسم کے عذاب سے محفوظ ہے، یعنی آسمانی عذاب اس پر نہیں آئے گا. نمبر 2، کبھی کوئی کافر امت محمدیہ پر اس طریقے سے مسلط ہو جائیں کہ امت محمدیہ کا بیجی مار دیں، ایسا بھی نہیں ہوتا. عذاب من فوقکم او من تحت ارجلکم، تو نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ایسا آئے گا، اس لیے اس امت کو کہا جاتا ہے امت مرحومہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے یہ محفوظ ہے. اور کافر جو ہیں وہ کبھی بھی امت محمدیہ پر ایسے مسلط نہیں ہو سکتے کہ امت محمدیہ کا بیج ہی مار دیں اور اس کو بالکل ہی ختم کر دیں. ادھر دباتے ہیں تو مسلمان ادھر سے اٹھ جاتے ہیں، ادھر سے دباتے ہیں تو ادھر سے نکل آتے ہیں. لیکن ایک عذاب ایسا ہے کہ جو ہو کے رہے گا، اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی. وہ یہ ہے کہ یذیق بعضکم بأس بعض، کہ مسلمان کو مارے. چنانچہ آپ لوگوں کو بھی جتنا غصہ مسلمانوں پہ ہوتا ہے کافروں پہ نہیں ہوتا. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ غصہ اور ٹکراؤ جو ہے یہ وہ عذاب ہے جو امت محمدیہ پر مسلط ہے، اور یہ ختم بھی نہیں ہوگا مولوی. یعنی اگر آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے نا کہ مسلمانوں کے اختلافات ختم ہو جائیں اور یہ ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دیں، تو حدیث سے اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہیں. اب کرنا کیا ہے؟ صرف کرنا وہ ہے کہ جو عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور ان حضرات نے کیا کہ حتی الامکان اپنے آپ کو ان اختلافات سے بچایا جائے، اور جب مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں ان کو لڑنے دیا جائے. کوشش کرے روکنے کی، لیکن روکیں گے نہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی اس سے کوشش کریں. یہ اور اسی کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلا جملہ نازل ہوا تو فرمایا آؤ اللہ کی پناہ، دوسرا آؤ، اور جب تیسرا آیا تو فرمایا ھذا اہون اور قال ھذا ایسر. چلو یہ ہلکا ہے، یعنی کیا مطلب کہ لڑ کے آپس ہی میں لڑیں گے، کم از کم باہر کی کوئی قابل طاقتیں ان پر مسلط نہیں ہیں. باب قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال
لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. باب قوله تعالى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني عن أبي العالية قال حدثني ابن عمكم قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وبه قال حدثنا آدم بن أبي آيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باب قوله تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدي. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن مجاهدا أخبره أنه سأل ابن عباس في صاد فجرة فقال نعم ثم تلا وهبنا إلى قوله فبهداه مقتدي. دلیل مقایعنات رحمہ اللہ کی سورہ پاک کے اندر سجدہ ہے. جی. ثم قال ومنهم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کبھی خدا و مقتدی آپ ان انبیاء کی پیروی کیجیے. تو داؤد علیہ السلام نے جہاں سجدہ کیا وہاں حضور نے بھی سجدہ کیا اور جب حضور نے سجدہ کیا تو آپ نام بھی سجدہ کرتے. زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد وسهل بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس رضي الله عنه فقال نبيكم لمن أمر أن يقتدي بهم. باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية. وقال ابن عباس كل ذي ذكر البعير والنعامة والحوايا المبعر. وقال غيره هادوا صاروا يهودا. واما قوله تعالى هدنا تبنا حائد تائب. یہاں جو آ رہا ہے نا وعلی الذین ہادوا تو یہ ہدایت کے معنی میں نہیں بلکہ یہودی بننے کے معنی میں ہے کہ جو لوگ یہودی تھے ان کے اوپر ہم نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. جی. سند متصل منا الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب قال عطاء سمعت جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوها. وقال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء قال سمعت جابرا رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابي وائل عن عبد الله قال لا احد اغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر. کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر غیرت والا نہیں ہے. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شيء احب اليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. جیسی نہیں ہے کہ اس کو مدح اتنی پسند ہو جتنی اللہ تعالیٰ کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ہم پسند ہے اس لیے کہ ہم کے اندر حقائق کا اظہار ہے. ہم کے اندر اور مدح کے اندر حقائق کا اظہار ہے. دن کو دن کہنا چاہیے, رات کو رات کہنی چاہیے. یہ حقیقت ہے. جو حقیقت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. گواہی دینی چاہیے حق کی. تو حق کی گواہی جو ہے جب دی جائے گی وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حمد ہے اور مدح ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے حمد اور مدح پتا ہے. اس لیے نہیں کہ مزہ آتا ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مزے سے بے نیاز ہیں. وہ تو بے نیاز ہیں, ان کو ہماری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن حقائق کا اظہار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہے. یعنی جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب بن جاتا ہے. جی.
قلت سمعته من عبد الله قال نعم قلت ورفعه قال نعم قال أبو عبد الله وكيل حفيظ ومحيط به قبولا جمع قبيل والمعنى أنه ضروب للعذاب كل ضرب منها قبيل ذکر قبیل جو ہے یہ قبول اس کے معنی اکثر آتے ہیں ایسے آتا ہے نا کہ آٹھنے پارے میں کل شیء قبولا ما كانوا ليؤمنوا کیا ہے ولو اعوذ باللہ بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة وقدمهم موتى وحسنا عليهم كل شيء قبولا وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا اگر ہر چیز بھی ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. فرشتے بھی ان سے کلام کر دیں, مردے بھی ہم زندہ کر دیں اور سب عذاب جنت جہنم ان کے سامنے لے آئیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو حشرنا علیہم کل شیء قبولا یہاں قبول کے معنی سامنے, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن کہیں جاتا ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ قبول جو ہے یہ قبیل کی بھی جمع آتی ہے اور قبیل جو ہے قسم کو بھی کہتے ہیں. ضرب من العذاب عذاب کی ایک قسم کو بھی کہتے ہیں اور قرآن مجید کی بعض جگہوں میں اس کا استعمال ہوا ہے. اس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا. جی زخرف كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل كل شيء حسنته ووشيته وهو باطل فهو زخرف. زخرف القول غرورا یعنی مزین بات دھوکے والی, دیکھنے میں بات بڑی اچھی ہے, اوپر سے بڑی شاندار, اندر سے دودھ اور دھوکا. جی وحرف حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور والحجر كل بناء بنيته ويقال للأنثى من الخيل حجر ويقال للعقل حجر وحجن. وأما الحجر فهو موضع ثمود وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي حكيم البيت حجرا كأنه مشتق من محكوم مثل قتيل من مقتول. وأما حجر اليمامة فهو منزل. باب قوله هلم شهداءكم لغت اہل الحجاز حلم للواحد والاثنين والجميع, یعنی اس میں تسمیہ جمع استعمال نہیں کرتے اور واحد تسمیہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی باب لا ينفع نفسا ایمانها. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها فإذا رآها الناس آمن من عليها فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. اور آگے پڑھنا جو